بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے عظیم صحابہ کرام کے خوبصورت اور بابرکت نام اور ان کی مختصر ایمان افروز واقعات۔ اگر آپ اپنے بیٹے کے لیے اسلامی اور بابرکت نام کی تلاش کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو بہترین ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس میں سب سے پہلا نام ہے ابو بکر، جس کا معنی ہے جوان اونٹوں کا مالک۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والے پہلے مرد تھے اور ہجرت کے وقت غار ثور میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ کا پہلا نام اور تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج کر کے عبداللہ رکھ دیا تھا، اور ابو بکر آپ کی کنیت ہے اور زیادہ آپ اسی نام سے مشہور ہیں۔ آپ نام ابو بکر اور عبداللہ دونوں میں سے کوئی بھی رکھ سکتے ہیں۔ نام ہے عمر، معنی لمبی عمر والا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے عدل اور انصاف کی وجہ سے مشہور تھے، اور ان کے دور میں اسلام بہت زیادہ پھیلا تھا۔ یہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ نام ہے عثمان، معنی دنا اور نرم دل۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت سخی تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے کنواں خرید کر وقف کر دیا تھا۔ نام ہے علی، معنی بلند مرتبہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو کر اپنی جان خطرے میں ڈال دی تھی۔ نام ہے بلال، معنی تازگی دینے والی چیز۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے سخت اذیت کے باوجود اسلام پر قائم رہے تھے اور اسلام کے پہلے مؤذن بھی ہیں۔ نام ہے حمزہ، معنی بہادر۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جنگ احد میں اسلام کی خاطر شہید ہوئے تھے۔ نام ہے خالد، معنی ہمیشہ رہنے والا۔ حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اسلام کے عظیم سپہ سالار تھے۔ نام ہے طلحہ، معنی ایک درخت کا نام۔ جنگ احد میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے جسم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا۔ نام ہے زبیر، معنی بہادر۔ حضرت زبیر بن عوام اسلام کے ابتدائی صحابہ میں شامل تھے۔ سعد، معنی خوش نصیب۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی دعا قبول ہوتی تھی اور وہ ایک عظیم سپہ سالار تھے۔ نام ہے عبداللہ، معنی اللہ کا بندہ۔ اس نام کے کئی زیادہ صحابہ کرام تھے، جیسے عبداللہ بن عباس جو بڑے عالم تھے۔ نام عبد الرحمن، معنی نہایت مہربان اللہ کا بندہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت امیر تھے اور اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرتے تھے۔ نام ابو عبیدہ، معنی عبیدہ کا والد۔ انہیں امت کا امین کہا جاتا تھا۔ نام مقداد، معنی بہادر۔ وہ بدر کی جنگ میں شامل ہونے والے بہادر صحابی تھے۔ نام مصعب، معنی مضبوط۔ حضرت مصعب بن عمیر اسلام کے پہلے سفیر تھے جو مدینہ میں اسلام پھیلانے گئے۔ نام عمار، معنی آباد کرنے والا۔ حضرت عمار بن یاسر نے اسلام کے لیے بہت تکلیفیں برداشت کیں۔ نام انس، معنی محبت اور اپنائیت۔ حضرت انس بن مالک نے 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ سلمان، معنی محفوظ۔ حضرت سلمان فارسی نے حق کی تلاش میں بہت سفر کیا اور آخرکار اسلام قبول کیا۔ نام ابو ہریرہ، معنی بلیوں سے محبت کرنے والا۔ انہوں نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی۔ نام معاذ، معنی اللہ کی پناہ میں۔ حضرت معاذ بن جبل بہت بڑے عالم صحابی تھے۔ نام زید، معنی بڑھنے والا۔ حضرت زید بن حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے۔ نام حذیفہ، معنی عقل مند۔
حضرت حذیفہ منافقین کی راز جانتے تھے۔ نام جابر، معنی مدد کرنے والا۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے بہت سی احادیث روایت کی۔ نام ہے ثابت، معنی مضبوط۔ حضرت ثابت بن قیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب تھے۔ نام سہیل، معنی آسانی۔ بعد میں اسلام قبول کر کے بڑے مخلص مسلمان بنے۔ نام ہے حارث، معنی کمانے والا۔ یہ نام بھی کئی صحابہ کرام کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ نام ہے نعیم، معنی خوشحال زندگی۔ حضرت نعیم بن مسعود نے جنگ خندق میں مسلمانوں کی مدد کی۔ نام ابو ایوب، ایوب کے والد۔ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں ٹھہرے تھے۔ نام برا، معنی پاکیزہ۔ حضرت برا بن مالک بہت بہادر مجاہد تھے۔ نام زید بن ثابت، معنی مضبوط اور ثابت قدم۔ انہوں نے قرآن مجید کو جمع کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ابو درداء، معنی دنا۔ علم اور حکمت میں یہ مشہور تھے۔ نام ابو موسیٰ، معنی موسیٰ کے والد۔ بہت خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتے تھے۔ نام موکل، معنی مضبوط قلعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار صحابی تھے۔ نام حسان، حضرت حسان بن ثابت اسلام کے شاعر تھے۔ نام عتبہ، یہ بدر کے بعد اسلام انہوں نے قبول کیا تھا۔ نام اکرمہ، بعد میں اسلام لا کر بہادر مجاہد بنے۔ نام بشیر، معنی خوشخبری دینے والا۔ نام رافع، معنی بلند کرنے والا۔ نام عباد، معنی اللہ کے بندے۔ نام حنظلہ، ایک ایسے صحابی جو کہ غسیل الملائکہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ نام اسید، معنی بہادر اور عزت والا۔ دوستو، ایک خوبصورت سوال یہ ہے کہ کیا بچوں کے نام صحابہ کرام کے نام پر رکھنا چاہیے؟ اسلام میں اچھا نام رکھنا بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ بچوں کے نام صرف پہچان کے لیے نہیں ہوتے بلکہ ان کے کردار اور شخصیت پر بھی اثر ڈالتے ہیں۔ صحابہ کرام وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کے لیے قربان کی۔ انہوں نے سچائی، بہادری، صبر اور اللہ پر مکمل بھروسے کا عملی نمونہ پیش کیا تھا۔ جب ہم اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پر رکھتے ہیں تو اس میں ایک خوبصورت نیت ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ بھی ان عظیم لوگوں کی طرح اچھا کردار اور اچھی زندگی گزارے۔ اس کی ایک مثال ہے، اگر بچے کا نام عمر رکھا جائے تو ہمیں فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انصاف یاد آ جاتا ہے۔ اگر نام علی ہو تو بھی ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری اور علم یاد آتا ہے۔ اگر نام بلال ہو تو ہمیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی صبر اور اللہ سے محبت یاد آتی ہے۔ اس لیے بہت سے مسلمان والدین اپنے بچوں کے لیے صحابہ، انبیاء اور نیک لوگوں کے نام پر نام رکھنا پسند کرتے ہیں۔ ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے اور اسے اپنے نام کی کہانی بتائی جاتی ہے تو اس کے دل میں ان عظیم شخصیات کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلاً اگر آپ اپنے بیٹے کو بتائیں کہ تمہارا نام خالد ہے اور یہ نام ایک عظیم صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا نام تھا جنہیں سیف اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی تلوار، تو بچہ فخر محسوس کرتا ہے اور اس کے دل میں اچھا انسان بننے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے نام رکھتے وقت صرف خوبصورت آواز نہیں بلکہ اچھا مطلب، اچھی شخصیت بھی دیکھنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نام اس لیے بھی خوبصورت ہیں کیونکہ ان میں اسلامی تاریخ، ایمان اور قربانی کی خوشبو موجود ہے۔ یہ تھے عظیم صحابہ کرام کے خوبصورت نام اور ان کی مختصر واقعات۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔